نے کہا نہیں، جب تک ایک بھی مرد زندہ ہے ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے، وہ فرانس ہو یا کوئی اور خنزیر ہو، جو بھی ہمارے آقا کے خلاف بولے گا ہم اس کے خلاف میدان عمل میں آئیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، بجائے فرانس کو جواب دینے کے 27 شہادتیں پہلے ہوئی، 12 شہادتیں اب ہوئی، اب اپنے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور ہمارے 40 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے، کسی کی انتڑیاں باہر آ چکی ہیں، کسی کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، کسی کا بازو ضائع ہو چکا ہے، اور تقریباً 150 کے قریب ہمارے زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام زخمی ہیں اور جو معذور ہو چکے ہیں کسی نہ کسی اپنے عضو سے، وہ تقریباً 40 کے قریب ہے۔ تو اتنا ظلم ڈھایا گیا، اس کے باوجود بھی ہم ان پر اعتماد کر کے یہاں پر بیٹھ گئے۔ لیکن اگر صبح تک معاملات حل نہ ہوئے تو پھر یہاں سے لے کر آگے گجرانوالے تک کے بہت سارے چودھری اور سردار ہمارے پاس آئے وفود کی صورت میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر کل آپ آگے نکلتے ہیں، آپ لوگوں پر حملہ ہوتا ہے، گولی چلائی جاتی ہے، آپ بے فکر ہو جانا، چاروں طرف سے گاؤں سے لوگ نکلیں گے، اتنے سر نظر آئیں گے کہ دنیا کو ساری سر نظر آئیں گے، اور کہنے لگے کہ وہ ہر سر اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہونے کے لیے باہر آئے۔ اچھا، میں صرف ایک یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ TLP کا جو رحمت للعالمین مرکز سے جو چلا تھا قافلہ، یہاں تک پہنچنے تک اس کے جو حکومت کے ساتھ جو معاملات تھے وہ یہ تھے کہ آپ کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ، لیکن اسلام آباد جا کے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈز بھی اور ہوں گی، اس پر تھوڑا سا گائیڈ کریے گا۔ جی بالکل، میں نے یہ کہا ہے، میں نے کہا کہ جب یہ مارچ یہاں سے آگے چلے گا اور اس پر اگر گولی چلائی گئی، ہماری شہادتیں اور ہوئیں، تو پھر معاہدہ یہی نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز اس حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ حکومتیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے اپنے ملک میں رہنے والے باشندوں کو تحفظ دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر وہ ان پر گولیاں چلائیں تو پھر وہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہے۔